السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل زیرو سے ہیرو تک کا سفر۔ دراصل 4-5 دن میں تو اس وجہ سے نہیں آیا کہ بس ٹائم ہی نہیں ملا۔ پھر سوچا یار 13واں روزہ تھا، آج پھر 20واں روزہ ہے، کچھ جاری کاری دیتے ہیں یارو۔ تو سب کو معلوم ہی ہوگا کہ 21 رمضان المبارک حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یوم شہادت کا دن ہے۔ تو میرے دوستوں، محترموں، پیاروں، عزیزوں، نوجوانوں، یاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت علی لائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا تھا، جس کو 70 بندوں کا اٹھانا بھی محال ہے۔ تو یارو، ہمیں بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور ان کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ کچھ لوگ نا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو افضل کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر پر۔ میرے دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، محترموں، دیکھیں، جب میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان رحمت شمع بزم ہدایت، جب آپ علالت میں تھے، بیماری کی حالت میں تھے، تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں۔ ایک دلیل تو یہ ہوگی، اور دوسری دلیل یہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 4 خلفائے راشدین، سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت دی، اس کو سب سے پہلے افضل قرار دے۔ پہلے سیدنا صدیق اکبر، اس کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی خلیفہ بنے، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ بنے۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی اس پر غور و خوض کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ جن کو کس چیز کا معلوم پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی آ جاتے جی سیدنا صدیق اکبر کا 2 نمبر، فاروق اعظم کا 3 نمبر۔ نہیں بھائی، جس کو میرے مصطفیٰ نے افضلیت قرار دی وہ افضل ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت علی المرتضیٰ نے بھی صدیق اکبر کو افضل قرار دیا جی، ان کا کوئی اختلاف تو نہیں تھا نا۔ پھر یہ کل کے بچے آ جاتے اختلاف کرنے، جی وہ افضل ہے، وہ تو افضل ہے، علی کا پہلا نمبر، تو میرے محترموں، صدیق کا پہلا نمبر، فاروق کا 2 نمبر، عثمان کا 3 نمبر، علی المرتضیٰ کا 4 نمبر، دمادم مست کلندر رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو میرے دوستو، ہم کون ہوتے ہیں ان ہستیوں پر بات کرنے والے؟ وہ تو عرفہ و اعلیٰ ہے، وہ تو جنت کے سردار ہیں، وہ تو جنتی ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی۔ ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، ہم تو گناہ گاروں سے بھرے ہوئے۔ تو میرے پیاروں محترموں، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اور آج روزہ ہے میرے محترموں، تو جتنا ہو سکے اللہ والے کام کیا کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ کن کریں تنہائی میں بندہ بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ جائے، پھر یہ باتیں سوچیے، یار میں یہاں سے جاؤں گا دنیا سے، یہاں پر تو میرا نام بھی نہیں رہے گا، یہاں پر تو مجھے بھلا دیا جائے گا، یہاں پر تو میں کاٹن کے کپڑے پہنتا ہوں، وہاں تو کفن دیا جائے گا، یہاں پر جناب لکھا جاتا ہوں، وہاں مرحوم بنا دیا جائے گا، وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر پوچھ گچھ ہوگی، یہاں پر حق مارتا ہوں، وہاں حق کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں پر حق کھاتا ہوں، وہاں حق کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہاں پر ظلم کرتا ہوں، وہاں پر پوچھا جائے گا، یہاں پر جھوٹ بولتا ہوں، وہاں بولا جائے گا، وہاں بتایا جائے گا کہ بھئی تو وہ یہ جھوٹ بولتا تھا، میں یہاں پر چغلی کرتا ہوں، وہاں سزا دی جائے گی۔ جب بھی ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، پھر ہم کیوں کمفرٹیبل نہیں کرتے یار؟ کیوں نہیں ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے؟ جب ہمیں آف کورس یہ پتہ ہے، اللہ said in the holy Quran everything living being has to taste it۔ جب ہر انسان کو اس چیز کا پتہ ہے، تو پھر کیوں انسان اپنے آپ کو نہیں بدل رہا؟ پھر کیوں انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس چکا ہے؟ پھر کیوں انسان گناہ پہ گناہ کر رہا ہے؟ میرے محترموں،
اللہ والے کام کریں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب دوسرا روزہ تھا، دوسرا جمعہ تھا، تو ہم نے کہا کہ جمعے کا پہلا دوسرا رمضان شریف دوسرا روزہ جمعے کا، پھر 9واں روزہ یا پھر 16واں روزہ، آج 20واں روزہ ہے۔ تو دیکھیں رمضان شریف گزر رہا ہے اور ہماری زندگی بھی گزر رہا ہے۔ آف کورس جس نے راضی کیا ہوگا اللہ کو، اس نے ثواب کما لیا، جس نے راضی نہیں کیا اس کا وقت بھی گزر گیا۔ لیکن جب ہم وہاں پر جائیں گے تو یہاں پر ہم دنیا داروں کو راضی کرنے کے لیے، دنیا داروں کی خوشامد کرنے کے لیے معاذ اللہ من گھڑت جھوٹ بول دیتے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں کر دیتے ہیں۔ مال حق تو کھانا لوگوں کا عام ہو چکا ہے، غریبی مسکینوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، یتیموں کا حق مارا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، بیوی پر ظلم کیا جاتا ہے، بیٹوں کو کچھ نہیں سکھایا جاتا، معاشرے کو بدنام کیا جا رہا ہے، زنا پہ زنا کو عام کیا جا رہا ہے، بے حیائی والے کام عام ہو رہے ہیں، بے حیائی کے اڈے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ یہ تو ہمارا معاشرہ بن چکا ہے۔ تو محترموں اس طرح نہ کریں، اپنی زندگی کو آئیڈیل بنائیں کہ آنے والی نسلیں بھی کہیں کہ بھئی فلاں فلاں تھا، فلاں فلاں تھا، تو وہ آپ کے نقش قدم پر چلیں، نہ کہ آپ کی بات سن کر، نہ کہ ایسے بنے کہ آپ ایسے بنے کہ ان کے باپ جب آپ کے تذکرہ ہے تو وہ ڈر جائیں کہ بھئی ہمارے بیٹوں کو ان کا نہ بتایا جائے، تاکہ وہ ڈر نہ جائیں۔ ایسے بنے کہ اپنے باپ خود بتائے فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں عشق رسول میں اس طرح تھا، فلاں کا عشق رسول کا انداز یہ تھا، فلاں نیک تھا، متقی تھا، تہجد گزار تھا، روزوں کا پابند تھا، والدین کا فرما بردار تھا، غریب کا حق نہیں کھایا، یتیم کا حق نہیں کھایا، اللہ والے کام کیے، رسول اللہ والے کام کیے، دین حق کو پروموٹ کیا، دین اسلام پر چلا۔ تو یہ زندگی اصل ہے، نہ کہ یہ زندگی یہ جو پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اپنی زندگی کو آئیڈیل بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خیر و عافیت دے، دین داری والے کام کریں یار، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں جی پاور آف منی، نہیں، بٹ پاور آف اللہ، پاور آف ہولی قرآن، پاور آف دین، پاور آف محمد الرسول، پاور آف سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، علی المرتضیٰ، فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو یہ پاور ہے، نہ کہ پیسہ۔ پیسہ تو ہارون کامان فرعون کے دور میں بھی تھا نا، تو ان کے پاس درہم و دنانیر ہوتے تھے، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو یہ چند نوٹ ہیں، کاغذ کے ٹکڑے، تو لوگ یہاں پر بک جاتے ہیں، یہاں پر اپنی عزتوں کو نیلام کر دیتے ہیں ایک ٹکڑے کے پیچھے۔ اس طرح نہ کریں، خدارہ 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 اپنے آپ کو بدلیں، اللہ والے کام کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نقش قدم پر چلیں، کوشش کریں ان کے نقش قدم پر چلیں، اپنی زندگی ان کے نمونے پر بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو ان کے مطابق جینے کی کوشش کریں، جن کا وہ انداز تھا، عشق رسول تھا، عشق مصطفیٰ تھا، جن کا وہ انداز تھا۔ قبلہ کوشش کریں کہ وہ عشق رسول کس انداز سے کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کا عشق رسول، سیدنا فاروق اعظم کا عشق انداز، علی المرتضیٰ حضرت عثمان غنی کا عشق انداز، سیدنا علی المرتضیٰ کے عشق انداز کیا تھا؟ اپنے عشق کو اس قدر بڑھائیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنی زندگی کو آخرت کی طرف راغب کریں، کوئی پتہ نہیں کس سیکنڈ کس لمحے موت آ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔